السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طارق کو پڑھیں گے اور ساتھ میں تجوید کے بالخصوص وقف کے قواعد سیکھیں گے کہ کس آیت پر ہمیں کس طرح وقف کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، والسماء واو کو ہم سین میں ملائیں گے اس لیے کہ سین مشدد ہے اور سین کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، دوسری مرتبہ جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ دوسرا سین متحرک ہے۔ میم کے بعد میں الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے مد متصل ہوگا، یعنی میم کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر ہمیں پڑھنا ہے۔ والسماء، واو اور سین کے بعد میں الف لام آ رہا ہے، یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ حروف شمسی میں سے سین آ رہا ہے جو کہ مشدد ہے۔ حروف شمسی جب آتے ہیں تو وہ مشدد ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جو الف لام ہوتا ہے وہ الف لام نہیں پڑھا جاتا۔ والطارق، واو اور طا کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں الف لام ہے اور یہ حرف طا جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے الف لام ہے جو کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ یہاں پر بھی حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ واو کو ہم طا میں ملائیں گے اور دوسرے طا کو الف مدہ کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہ طا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ قاف کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ قاف کے نیچے بھی زیر ہے، یعنی کہ را اور قاف دونوں متحرک ہیں، لیکن ہم والطارق پر وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ والطارق، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا اور یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، اس لیے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ پر جب وقف کیا جائے، حروف قلقلہ متحرک ہو اور اس پر وقف کیا جائے تو وہاں پر قلقلہ کبیرہ ہوتا ہے، بڑا قلقلہ۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، وما میم کے بعد میں الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا، 2.5 الف کے برابر میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اور حمزہ کو دال میں ملائیں گے اور یہاں پر قلقلہ کریں گے، قلقلہ صغیرہ، یہاں پر چھوٹا قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ حروف قلقلہ اگر پہلے سے ساکن ہوں تو پھر وہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوتا ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے را کو باریک موٹا کر کے پڑھیں گے اور کاف کو جلدی پڑھیں گے۔ وما ادراک ما الطارق، میم کو ہم طا میں ملائیں گے، جیسے کہ والطارق پڑھا تھا یہاں پر مطارق پڑھیں گے۔ میم اور طا کے بیچ میں حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، طا کو پر پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، اور قاف کو ہم ساکن کریں گے، یہاں پر حروف قلقلہ آنے کی وجہ سے قلقلہ کبیرہ کریں گے، یہاں پر جیسے کہ اوپر کیا تھا ویسے ہی ہم نیچے قلقلہ کبیرہ کریں گے۔ النجم الثاقب، اگر آپ آیت نمبر 3 کو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور پھر یہ حمزہ بن جائے گا، حمزہ کو نون مشدد میں ملا دیں گے، ان،
اور دوسرے نون کو ہم جیم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نون مشدد میں ہم غنہ کریں گے، اور یہاں پر بھی جو ہے حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ نون مشدد میں غنہ کریں گے اور نون کو ہم جیم میں ملائیں گے، دوسرے نون کو، تو یہاں پر قلقلہ صغیرہ کریں گے، النجم الثاقب، ثاقب پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا اور قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے حروف اقفا میں سے، یہاں پر ہم جو ہے اقفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان کل نفسل، نفسل، دیکھیے سین کے نیچے دو زیر ہیں، یعنی دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد لام حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام کریں گے، لیکن ادغام بغیر گننے کے کریں گے۔ اور لما میں میم مشدد ہے، یہاں پر میم مشدد کی وجہ سے گنہ کریں گے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، حافظ پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ حرف ضا کو ہم پر پڑھیں گے، اس لیے کہ حرف ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَن، یا کو نون میں ملائیں گے اور نون ساکن کے بعد میں حرف ضا حروف اقفا میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اقفا کریں گے۔ فَلْيَنظُرِ يَنظُرِ، ٹھیک ہے؟ ضا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اس لیے را کے نیچے زیر ہے۔ را کو لام ساکن میں ملائیں گے اور یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ انسانوں میں بھی ہم اقفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد سین حروف اقفا میں سے ہے۔ سین کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ نون کو ہم جلدی پڑھیں گے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا، دوسرا میم جو ہے وہ مشدد ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ مِمَّا خُلِقَ، خا کو پر پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، اور قاف پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، اور مد جو ہوگا نہیں، قلقلہ جو ہوگا وہ قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، خا کو پر پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اس میم کو جو ہے میم مشدد میں ملا دیں گے، نون ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد کے بعد الف آ رہا ہے اور الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ مِن مَّاءٍ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ، حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے دال آ رہا ہے، یہاں پر اقفا کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، دال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، فا اور قاف کو جلدی پڑھیں گے، لیکن دافق پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا اور قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ یخرج من بین الصلب والترائب،
من بین الصلبی۔ یہاں پر دیکھیے اقلاب کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ اقلاب یعنی نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر بھی تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ جہاں پر اقلاب ہوگا وہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوگا نون ساکن کے پاس یا پھر تنوین کے پاس، جیسے کہ یہاں نون ساکن کے پاس چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے۔ کیسے پڑھیں گے یہاں؟ میم بین الصلب، میم بین الصلب۔ با کو یا لین کی وجہ سے جلدی پڑھیں گے، نون کو صاد میں ملائیں گے۔ یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ حرف صاد کو ہم پر پڑھیں گے اس لیے کہ مستعلیہ میں سے ہے۔ حرف صاد کو لام ساکن میں ملائیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے۔ میم بین الصلب والترائب، واو کو تا میں ملائیں گے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرے تا کو جلدی پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ را کے بعد میں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل ہوگا۔ والترائب پر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا، اور مد جو ہوگا وہ مد کی بات یاد آ رہی ہے، یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبیرہ ہوگا۔ یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ انہ میں دیکھیے نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ انہ علی کے لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ کھڑا زبر ہے۔ را کو پر پڑھیں گے اور را کو جیم ساکن میں ملائیں گے، اور یہاں پر قلقلہ کریں گے، قلقلہ صغیرہ۔ عین کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑا زیر جو ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ راجعیہ لقادر، قاف کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دال کو جلدی پڑھیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر دو پیش ہے۔ یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے لقادر، اور وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر۔ دیکھیے یوم میں یا کو جلدی پڑھیں گے، واولین کی وجہ سے، میم کو جلدی پڑھیں گے متحرک ہونے کی وجہ سے۔ تا کو با ساکن میں ملائیں گے اور یہاں پر قلقلہ کریں گے، قلقلہ صغیرہ۔ لام کو سین مشدد میں ملائیں گے، بیچ میں الف لام آ رہا ہے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرے سین کو جلدی پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، اور را کے بعد میں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہوگا۔ اور سرائر پر ہم جب وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا اور را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ فما له، میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ فما له من، اس میں ہم اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے۔ قوتیوں، یہاں پر جو ہے ہم ادغام کریں گے اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ من قوة ولا ناصر،
ولا کے لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، صاد اور را کو جلدی پڑھیں گے۔ صاد کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے دو زیر ہیں۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ والسماء، واو اور سین کے بیچ میں الف لام ہے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ والسماء یہاں پر جو ہے مد متصل ہوگا اس لیے کہ میم کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ والسماء ذات الرجع، ذا یہاں ذا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تا کو ہم را مشدد میں ملائیں گے، یہاں پر بھی حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور را کو ہم جیم ساکن میں ملائیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، اور جیم ساکن میں جب ملائیں گے تو یہاں پر قلقلہ صغیرہ کریں گے۔ عین کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے وقت، تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ اور والسماء ذات الرجع، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، کہیں کہیں جو ہے ایسی جگہ وقف کیا جاتا ہے جہاں پر مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ راجع اور صادع۔ اگر آپ کا سانس لمبا ہے تو یہاں پر جو ہے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیسے؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل۔ اگر آپ کو یہاں پر وقف کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، ورنہ آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ والأرض ذات الصدع، والارض، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ حرف ضاد کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، تا کو صاد میں ملانا ہے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور صاد کو دال ساکن میں ملانا ہے، اور یہاں پر قلقلہ صغیرہ کرنا ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ عین کو ہم جلدی پڑھیں گے لیکن وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، انہ نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لام کو اور قاف کو ہم جلدی پڑھیں گے، لام متحرک ہے اور قاف کے بعد میں واو لین ہے اس لیے قاف کو جلدی پڑھیں گے، لیکن قاف کو ہم پر کر کے پڑھیں گے مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے۔ لام کو، لام کے اوپر دو پیش ہے، یہاں پر ہم اکفا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ تنوین کے بعد فا حروف اکفا میں سے ہے۔ انہ لقول فصل، فا کو صاد میں ملائیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے، فصل پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ وما هو بالہزل، وما هو بالہزل، بل میں دیکھیے یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور ہا کو ہم زا میں ملائیں گے تو زا کی آواز سیٹی کی طرح نکالیں گے، بالہزل، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا۔ انہم یکیدون کیدا، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ہم میں ہم اظہار کریں گے، اظہار شفوی۔ یکیدون، یکیدون کیدا، قیدا میں کاف کو جلدی پڑھیں گے یا لین کی وجہ سے، اور دال پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو الف سے بدل کر کے پڑھیں گے، کیدا، انہم یکیدون کیدا، وَأَكِيدُ كَيْدًا۔
وَأَكِيدُ كَيْدًا یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. دیکھیے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ، ام میں ہم اظہار کریں گے اظہار شفوی، اور ہم میں بھی ہم اظہار شفوی کریں گے. اظہار شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جب کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے. رویدہ میں را کو پر پڑھیں گے اور واو کو جلدی پڑھیں گے یا لین کی وجہ سے. دال پر ہم وقف کر دیں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، لیکن یہاں پر مد بھی پایا جا رہا ہے اس لیے کہ حروف لین کے بعد کوئی عارضی وقف آئے، ٹھیک ہے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی کلمہ جو ہے ساکن کیا جائے یا بدل دیا جائے تو وہاں پر جو مد ہوتا ہے وہ مد لین عارض ہوتا ہے. 1 2 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. امہلہم رویدا، رویدا، ٹھیک ہے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آیا کرے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں سوال کیا کریں، انشاءاللہ اس کو جواب سے پر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں کلام مجید سیکھنے سکھانے میں آسانی عطا فرمائے.